کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا. تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی. جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی. ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پیئیں گے. یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں. تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا. پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی. سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے.